السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ معزز سامعین، آج اس پروگرام کے اندر جس موضوع کو مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع عظمت صحابہ، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام، صحابہ کی رفعت کیا ہے۔ حضرت محترم اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سب سے بہترین جن ہستیوں کو بنایا، جن لوگوں کو بنایا، وہ ہستیاں انبیاء اکرام کی ہستیاں ہیں۔ ان کے بعد جو مقام اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو دیا، نہ تو وہ مقام تابعین کو ملا، نہ تبع تابعین کو ملا، نہ محدثین کو ملا، نہ ان کے بعد آنے والے اولیاء کو ملا۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر صحابہ کی عظمت بیان کی ہے۔ اب آپ میں سے لوگ سوال کرتے ہوں گے، کہیں گے حافظ صاحب یہ تو بتاؤ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کا معنی کیا ہے۔ میں آج بتاؤں گا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کا معنی کیا ہے۔ جس طرح کوئی بچہ اٹھ کر اللہ رب العالمین کا قرآن کو یاد کر لے، اللہ رب العالمین کے قرآن کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے، جس طرح اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ جو شخص اٹھ کر اس قرآن کی تفسیر لکھ دے، اس قرآن کی تفسیر کو لکھ دیتا ہے، اس شخص کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ دنیاوی ڈگری حاصل کر لے، جو بھی ڈگری حاصل کر لے، اس کو اس ڈگری کا لقب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اسلام کو قبول کر لیتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیتا ہے، اور پھر رسول اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، یا تو آقا علیہ السلام سے ملاقات کر لیتا ہے، تو پھر وہ بندہ اس اسلام پر ڈٹا رہتا ہے، حالانکہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے رب کو جا ملتا ہے۔ اس شخص کو کہتے ہیں صحابہ، اس کا معنی ہے صحابہ۔ اب رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے اندر ان کی عظمت بیان کی ہے، ان کا شان بیان کیا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو کہا، اے میرے پیغمبر، ان لوگوں کو کہو ایمان لے آؤ جیسا ایمان صحابہ لے کر آئے۔ یہ ظالم، یہ کافر آگے سے کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان جیسا ایمان لے آئیں جیسا ایمان بے وقوف لائے۔ آگے دیکھنا، اللہ رب العالمین نے ان کا دفاع کیا، ان کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا، خبردار ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا، الا انہم ہم السفہاء، تمہیں نہیں پتا، بے وقوف تو تم ہو، جھوٹے تو تم ہو، لیکن تم اس کا علم نہیں رکھتے۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا تم اس کا علم نہیں رکھتے۔
یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کا دفاع کیا، صحابہ کی عظمت رب ذوالجلال نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکرموا اصحابی، تم میرے صحابہ کی عزت کرو۔ اب میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب صحیح دینا ہے۔ اگر کوئی تم میں سے بزرگ اٹھ کر مجھ کو کوئی کام کہتا ہے، میں اس بزرگ کا کہنا نہیں مانتا، اس بزرگ کی کہی ہوئی بات پر عمل نہیں کرتا، تم کہو گے، وہ شخص کہے گا یہ حافظ صاحب تو ہیں لیکن میری عزت نہیں کرتے، یہ عالم تو ہے لیکن میری عزت نہیں کرتا۔ لیکن آج میں تم سے پوچھوں، کیا تم صحابہ سے عزت کرتے ہو؟ تم سب کہو گے ہاں ہم عزت کرتے ہیں، صحابہ کا نعرہ لگاؤ گے۔ لیکن اگر میں تم سے پوچھوں کیا صحابہ نے جو کہا اس پر چلتے ہو؟ جیسا عمل میرے اور آپ کے صحابہ نے کیا کیا ویسا عمل کرتے ہو؟ کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھے گا کہے گا ہاں حافظ صاحب میں ان جیسا عمل کرتا ہوں۔ ذرا خود دیکھو، اگر میں آج کسی بزرگ کا کہنا نہ مانوں تو میں اس کی عزت نہیں کر رہا۔ اگر تم مسلمان ہو کر صحابہ کا کہنا نہیں مانتے، صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلتے، تو کیا تم ان کی عزت کرتے ہو؟ نہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، تم لوگوں میں سب سے بہتر میرے صحابہ ہیں، عزت والے میرے صحابہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی عظمت پہ فرمایا، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ اور آگے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لو انفقت مثل احد ذہبا، فرمایا تم میں سے امیر تر امیر اٹھے، جتنا مرضی امیر ہے، چاہے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہے، وہ احد پہاڑ کی مانند، احد پہاڑ بہت بڑا ہے۔ آقا نے کہا اگر تم میں سے کوئی اٹھتا ہے احد پہاڑ کی مانند سونا خرچ کرتا ہے، سونا خرچ کر دیتا ہے، تو فرمایا اگر میرا ادنا سا صحابی اٹھے اللہ کی راہ میں ایک مد یا آدھا مد اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ کر دیتا ہے، تو وہ صحابی اس شخص سے عظمت والا ہے جس شخص نے اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر احد پہاڑ کی مانند سونا خرچ کیا۔ ذرا غور کرو صحابہ کی عظمت کیا ہے، تم تو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہی نہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم میں سے جو بھی اسلام لائے، ایمان لائے، ایمان ایسا لائے جیسا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر آئے، ایسا ایمان لائے گا تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ ان کا ایمان ہمارے ایمان جیسا نہیں تھا، تھوڑی سی مجبوری بنی فوراً اسلام کو چھوڑ دیا، تھوڑی سی مجبوری بنی فوراً نماز چھوڑ دی، لیکن ان کا ایمان وہ اپنے ایمان کی خود مثالیں بن گئے۔ تم پوچھو گے حافظ صاحب یہ کیسے اپنے ایمان کی مثالیں بن گئے؟ ذرا غور کرو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف جہمی کے غلام ہیں۔ حضرت بلال نے کلمہ قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کر دیا۔ جب یہ ظالم کو پتہ چلا کہ بلال نے کلمہ قبول کر لیا ہے، بلال کے گلے کے اندر رسی ڈال کر
مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتا ہے اور کہتا ہے بلال لات منات عزا اور ہبل کی عبادت شروع کر دے، اللہ کو چھوڑ دے، اس کے مصطفیٰ کو چھوڑ دے۔ بلال کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ظالم اپنے ظلم سے باز ہی نہیں آتا۔ احد تپتے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اوپر لٹایا، چھاتی کے اوپر پتھر رکھ دیا، کہا بلال کلمہ چھوڑ دے۔ بلال کہتا ہے جان تو جا سکتی ہے، یہ دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہیں ان کے ایمان کی مثالیں، یہ وہ خود اپنے ایمان کی مثالیں بنے ہیں۔ یہیں بس نہیں، جب آقا علیہ السلام اسراء معراج کر کے آئے تو میرے آقا نے مشرکین مکہ کو بتلایا، کہا میں رات کے اندر مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا۔ یہ ظالم کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ظالم ان میں سے اٹھا اور فوراً ابو بکر کے پاس چلا گیا، کہتا ہے ابو بکر اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی ایک رات کے کچھ حصے کے اندر سیر کر کے آیا ہوں، کیا تم مان لے گا؟ ابو بکر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات کا کچھ حصہ اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کر آیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ظالم کہتا ہے یہی بات اگر تیرا دوست کہے، تیرا نبی کہے تو پھر ابو بکر کہتا ہے یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر کہتا ہے اس ان جیسا سچا آدمی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کا ایمان تھا، ان کا ایمان کمال تھا۔ ذرا غور کرنا، ان کے ایمان کی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، کلمے کو پڑھ لیا۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا ان ظالموں نے حضرت خباب کو تپتے انگارے ہیں، تپتے انگاروں پر لٹا دیا اور کہا خباب کلمہ چھوڑ دے۔ خباب کہتا ہے نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں خباب تجھے اسی طرح تیرے پر ظلم کیا جائے گا، کلمہ چھوڑ دے۔ خباب کہتا ہے یہ تو تپتے انگارے ہیں، اگر مجھ کو آگ کے اندر بھی ڈال دیا جائے میں پھر بھی کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ صحابہ کے ایمان کی گواہی تو رب ذوالجلال نے بھی دی، صحابہ کے ایمان کی گواہی تو سوہنے مصطفیٰ نے بھی دی۔ ذرا غور کرنا، آقا علیہ السلام صحابہ کے ایمان کی گواہی دینے لگے ہیں۔ ایک شخص ہے، ایک بیل کو لے کر جا رہا ہے، ہانک رہا ہے، وہ شخص چلنے سے عاجز آ گیا، تھک گیا، آخرکار وہ شخص وہ بیل کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ وہ جو بیل ہوتا ہے فوراً کلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم کھیتی باڑی کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم تمہاری سواری کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم سے کھیتی باڑی کا کام لیا جائے، ہم سے سواری کا کام نہ لیا جائے۔ یہ منظر لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بیل کلام کر رہا ہے؟ تو یہ منظر آقا علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، اس پر ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ نہ تو وہاں موجود ابو بکر تھے نہ عمر تھے۔ یارو ذرا غور کرو، آقا کو اتنا یقین تھا کہ اگر میں جا کر ابو بکر اور عمر کو یہ واقعہ سناؤں، ابو بکر اور عمر فوراً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ان کا ایمان تھا، ان کا اللہ کے رسول اور اللہ پر ایمان تھا۔
یارو ان کا ایمان کمال تھا، ان کے ایمان کی مثالیں بڑی بڑی ہیں۔ اسی طرح حضرت خبیب کو دیکھو، سولی پر لٹکانے لگے ہیں، کہتے ہیں خبیب کلمہ چھوڑ دے۔ خبیب کہتا ہے میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کلمہ چھوڑ دے، احد احد کی صدا کو چھوڑ دے، کلمہ کفر کو اپنا لے، تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو ایک جان ہے، میری لاکھوں جانیں بھی ہوں مجھے قربان ہے، لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرات محترم، یہ ان کا ایمان تھا۔ اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کی عظمت، ان کی سیرت کو سن رہے ہیں، ان کے ایمان کو سن رہے ہیں، اس کا فائدہ تو تب ہو، اس کا مزہ تو تب آئے جب اسی طرح فجر کی نماز کے اندر مسجد بری ہو، پھر پتہ چلے کہ رات کو کوئی پروگرام ہوا تھا، صحابہ کی سیرت کو بیان کر کے گیا تھا، پھر پتہ چلے صحابہ کی سیرت کس شخص نے بیان کی، صحابہ کی عظمت کس نے بتائی، صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی، کوئی شخص بتا کے گیا۔ لیکن کیا کریں، ہمیں قرآن بھی سنایا جاتا ہے، ہمیں مصطفیٰ کا فرمان بھی سنایا جاتا ہے، ہمیں محدثین کے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے اندر ذرا سا فرق نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ کو آقا علیہ السلام اگر ایک حکم دیتے، صحابہ اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے پاس کئی عالم آتے ہیں، کئی حافظ قرآن آتے ہیں، کئی خطیب آتے ہیں، صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، صحابہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ یہ تھے، صحابہ یہ تھے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صحابہ کی عظمت ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبر کا نام لیا، جناب محمد الرسول اللہ کا نام لیا، اس کے بعد فرمایا والذین معہ، ان کے ساتھ رہنے والے۔ ذرا بتلاؤ، میں سوال کرتا ہوں، نبی کے ساتھ کون رہتا تھا؟ نبی کے ساتھ کون رہنے والا تھا؟ وہ میرے صحابہ تھے، آپ کے صحابہ تھے۔ اگر نبی غزوہ بدر کے اندر میدان بدر میں میرے صحابہ میدان بدر کے اندر، اگر نبی میدان احد کے اندر صحابہ میدان احد کے اندر، اگر میرے نبی خندق کے اندر صحابہ خندق کے اندر، اگر میرے نبی مسجد حرام میں صحابہ مسجد حرام میں، اگر میرے نبی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو صحابہ نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں عالم صاحب مجھے تم سے پیار ہے، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن ہم اس عالم کے نقشے قدم پر نہیں چلتے۔ وہ تھے جنہوں نے نبی کے ساتھ محبت کی، اور نبی جہاں جہاں گئے وہاں نبی کے ساتھ رہے۔ اسی لیے رب نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور فرمایا جو شخص کلمے کا انکار کر دیتے، رسول اللہ کا انکار کر دیتے، انبیاء کا انکار کر دیتے، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیتے، اللہ کے ملائکہ کا انکار کر دیتے، یوم آخرت کا انکار کر دیتے، ان کے لیے یہ سخت ہو جایا کرتے، ان کے خلاف تلواریں نکال لیتے، ان کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو جاتے۔ اشداء علی الکفار
فرمایا رحماء بینہم، جو بندہ، جو شخص اسلام کو قبول کر لیتے، جو اسلام کو مان لیتے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیتے، رحماء بینہم، ان کے لیے یہ نرم ہو جاتے، ان کو اپنے سینوں کے ساتھ لگاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے۔ اور آگے فرمایا تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب بھی تم ان کی سیرت کی طرف نظر دوڑاؤ گے، ان کی سیرت کو پڑھو گے، تمہیں کیا ملے گا؟ تم جب بھی ان کو دیکھو گے، یہ رکوع کے اندر ہوں گے، سجدے کے اندر ہوں گے، کر کیا رہے ہوں گے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے۔ لیکن ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کو سنتے ہیں، ہم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ یارو ذرا غور کرو، ان کی سیرت سن رہے ہو، مزہ تو تب آئے تو جب صبح فجر کی اذان ہو، یہ مسجد اسی طرح بڑی بڑی نظر آئے، پھر اس پروگرام کا بھی مزہ آئے گا، پھر کہا جائے گا یار ہمارے پیسے ضائع نہیں گئے بلکہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ ہوئے ہیں۔ یارو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ساتھ ساتھ ان کے صحابہ پر ایمان لاؤ۔ کچھ لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ۔ میرا ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور صحابہ مرتد ہو گئے، میرا ان سے سوال ہے اگر صحابہ مرتد ہو گئے تھے تو روم کو فتح کرنے والا کون تھا جو یہاں بیٹھ کر زبان درازی کر رہا ہے، کہتا ہے صحابہ مرتد ہو گئے تھے؟ میرا اس سے سوال ہے کہ کیا تو روم کو فتح کر رہا تھا؟ نہیں، دیکھو گے وہ صحابہ ہی ملیں گے، صحابہ نے روم کو فتح کیا۔ میرا اس سے سوال ہے اگر صحابہ مرتد ہو گئے شام کو کس نے فتح کیا؟ اگر صحابہ مرتد ہو گئے ہمارے پاس اللہ ذوالجلال کا قرآن اور سوہن مصطفیٰ کا فرمان صحیح سلامت کیسے آیا؟ تمہیں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا جس نے ہمارے پاس رب کا قرآن اور سوہن مصطفیٰ کا فرمان صحیح سلامت پہنچایا ہو۔ وہ صحابہ ہی دکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے میں آخر پہ یوں کہا کرتا ہوں، اسلام کی عظمت کے مینار ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینار ہیں صحابہ۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، اس قوم کا بچہ بچہ بولے گا واہ صحابہ واہ صحابہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔